ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف اسد عمر کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 یا 5 سے زائد افراد کے ایک ساتھ کسی مقام پر جمع ہونے کی پابندی کے قانونی دفعہ 144 کے خلاف پی ٹی آئی کے اسد عمر کی درخواست خارج کر دی۔ سماعت میں دفعہ 144 کے قانون کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پرامن احتجاج روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی ہے۔ برطانوی راج نے یہ قانون بنایا تھا جو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا، وزیر اعظم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا کہ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے تھرکول بلاک 2 سندھ کول مائن کمپنی کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کر دیا اور خطاب میں کہا کہ تھر میں پیدا ہونے والی بجلی 10 روپے یونٹ ہوگی۔ تھر کے کوئلے سے 300 سال تک بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لہٰذا درآمد نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ آڈیو لیک سے قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا، بحیثیت وزیر اعظم میرے فون کی محفوظ لائن بک گئی ہے، بک کی گئی۔ آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کو وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے سوالیہ نشان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم لیکس کی صداقت جانچنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم جے آئی ٹی بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ تحقیقات کی جا سکے کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ حساس سیکیورٹی معاملات غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ اور پھر ہیک ہوئے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں 218 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتے کاروباری ہفتے کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی تھی اور ڈالر 1 روپے 22 پیسے کم ہو کر 222 روپے پر بند ہوا تھا، جبکہ آج کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور کاروبار کے آغاز پر ڈالر 30 پیسے سستا ہو کر 219 روپے 62 پیسے پر آ گیا ہے۔ جامشورو سے خبر شامل کریں کہ جامشورو کے قریب واقع پی ڈی ایم اے کے گودام سے راشن کے ٹرک برآمد ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق راشن کے ٹرک سندھ کے بااثر اور منتخب نمائندوں کو بھیجنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جامشورو میں بین الاقوامی اداروں کی جانب سے کروڑوں روپوں کا دیا گیا امدادی سامان پی ڈی ایم اے کے گودام میں چھپائے اور پیکنگ چینج کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سندھ کے متاثرین امدادی سامان نہ ملنے کے باعث روڈوں پر سراپائے احتجاج ہیں، جبکہ چھپائے گئے سامان میں پانی نکالنے والی کروڑوں روپے کی موٹر مشینوں کے ہونے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ٹھل میں 2 ماہ قبل مدرسے میں قتل ہونے والے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھل میں 2 ماہ قبل مدرسے کے اندر قتل ہونے والے لڑکے کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 12 سالہ مظفر سومرو کی مدرسے میں پنکھے میں پھندا لگی لاش برآمد ہوئی تھی، جبکہ چاروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ مقتول بچے کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے مقتول کی ماں اور شہری سراپائے احتجاج ہیں۔ کوٹ ڈی جی کی نواحی گاؤں کریم بخش سونیو اور گرد و نواح سے تاحال بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث عوام انتظامیہ کے خلاف سراپائے احتجاج ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ ڈی جی کے نواحی گاؤں کریم بخش سونیو میں 2 ماہ گزرنے کے باوجود پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں سے بارش کا پانی نہیں نکالا گیا، ہم نے انتظامیہ کو کئی بار کہا لیکن کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے معصوم بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں پاک آرمی اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ ہمارے گاؤں سے پانی نکالا جائے۔
سکھر سے خبر شامل کریں کہ سکھر میں معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کی ضمانت کا کیس سامنے آ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی جسٹس عبدالمبین لاکھوں نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ سکھر میں رواں سال خیرپور کے علاقے بوزدار وڈا میں ملزم زاہد حسین نے 6 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ ملزم نے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ واقعے کا کیس سیشن کورٹ خیرپور میں زیر سماعت ہے۔ ملزم نے ٹرائل کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ میٹرک کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ۔ 10ویں جماعت کی طالبہ علیزہ حتار کی ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دائر اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے لڑکی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے خیرپور پولیس کو احکامات جاری کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سمی کے اساتذہ ندیم ملہ، غلام شبیر، غلام رسول اور جان محمد نے 2019 میں کلاس روم میں طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزمان کو فروری 2022 میں بری کر دیا تھا، جبکہ طالبہ کی درخواست پر عدالت نے لڑکی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے خیرپور پولیس کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کوٹ ڈی جی کے قریب پپری سٹاپ بائی پاس پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حادثہ گاڑیوں کے تصادم سے پیش آیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹ ڈی جی کے حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے، جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ زخمیوں میں شامل ارشاد، محرم، رزاق سنجرانی اور دیگر کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ میرپور خاص ڈویژن کے نامور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر لوکیش کھتری نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان سائیکیٹرسٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم اور گیٹس فارما کے تعاون سے عالمی ذہنی صحت کے لیے دن پر آگاہی پروگرام منعقد کیا، جس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے تقریباً ہر شعبے سے مردوں، عورتوں اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر ڈاکٹر کھتری نے کہا کہ دنیا میں نفسیات کی بیماریاں ترقی یافتہ ممالک میں 15 سے 25% اور ترقی پذیر ممالک میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، مسائل زیادہ اور وسائل کم ہونے اور نفسیات کے ڈاکٹر کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں کے متعلق شعور نہ ہونے اور بیماری کو سماجی دھبا محسوس کرنے کی وجہ سے تقریباً 90% سے زائد لوگ نفسیات کے ماہر ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ کرائمیا کو ملانے والے پل پر دھماکہ دہشت گردی کی کارروائی تھا۔ آپ کو بتائیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کرائمیا کو روس سے ملانے والے واحد پل پر دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں روسی صدر پوٹن نے کہا کہ کرائمیا کو روس سے ملانے والے پل پر دھماکے کی منصوبہ سازی اور معاونت یوکرینی خفیہ ایجنسیوں نے کی ہے۔ اور اب کھیلوں کے میدانوں سے خبر شامل کریں کہ محمد رضوان نے ICC پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے پلیئر آف دی منتھ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ محمد رضوان کو ستمبر کے مہینے کا ICC مینز پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا ہے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔